السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا اعتراض: اگر دین میں جبر نہیں تو پھر مرتد یعنی دین چھوڑنے والے کے لیے قتل کی سزا کیوں رکھی گئی ہے؟ تو ناظرین، معترض نے ایمان لانے کے آزادی اور ایمان لانے کے بعد معاہدہ توڑنے کی سزا کو ایک دوسرے کا مقابل سمجھ لیا ہے، حالانکہ دونوں مختلف ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص خود اسلام قبول کرے تو گویا وہ ایک اجتماعی معاہدے اور نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اس معاہدے کو توڑنا صرف ذاتی رائے بدلنے کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ پوری معاشرتی نظم کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اسی لیے اس کی سزا قتل رکھی گئی۔ اگر معترض یہ کہتے ہیں کہ ارتداد کو سزا دینا آزادی کے خلاف، تو پھر معترض کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا کے ہر ملک کا قانون آزادی کے خلاف ہے، کیونکہ ہر ملک اپنی شہری کو آزادی سے ملک چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر وہی شہری اپنے ملک میں رہ کر ریاست کے خلاف بغاوت کرے تو اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی ملک کی شہریت لے۔ شہریت لینا اس کی آزادی ہے، اس پر کوئی جبر نہیں، لیکن اگر شہریت لینے کے بعد وہی شخص اپنی ملک میں رہ کر کسی دشمن ملک کے ساتھ ایجنٹ بن کر اپنے ملک کے خلاف غداری یا بغاوت کا اعلان کرے تو یہ آزادی رائے نہیں بلکہ غداری ہے، جس پر سزا دینا دنیا کا ہر قانون دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام قبول کرنا بھی انسان کی آزاد مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کرنا صرف سوچ بدلنے کا عمل نہیں بلکہ اجتماعی نظم اور معاہدہ شکنی ہے، اس لیے اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے۔ اور یہ صرف اسلامک سوسائٹی میں نہیں بلکہ ہر معاشرے میں معاہدہ توڑنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فوجی حلف دے اور پھر دشمن کے ساتھ مل جائے تو یہ رائے کی آزادی نہیں بلکہ غداری شمار ہوگی۔ اسلامی نظام میں بھی مرتد اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے بغاوت کرتا ہے۔ دیکھیے، ہر معاشرہ دو اصولوں پر قائم ہوتا ہے: فرد کی آزادی، نظام اجتماع کی حفاظت۔ اگر صرف فرد کی آزادی کو مطلق کر دیا جائے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے، اگر صرف نظام کو مقدس مان لیا جائے تو آزادی مر جاتی ہے۔ اسلام دونوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے، ایمان لانے میں آزادی، لا اکراہ فی الدین، لیکن دین کو بگاڑنے یا ریاست کو نقصان پہنچانے میں آزادی نہیں۔ اسلامی معاشرے میں دین نجی عقیدہ نہیں بلکہ قانون، اخلاق اور نظم اجتماعی کی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عقیدہ چھوڑ کر دشمن قوتوں یا فتنہ انگیزی کا حصہ بنے تو وہ صرف ذاتی عقیدہ نہیں بدل رہا بلکہ پوری نظام اخلاق و قانون کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسلامی فلسفہ سیاست میں دین اور ریاست جدا نہیں بلکہ ہم آہنگ ہے، اس لیے ارتداد کو ایمان چھوڑنا نہیں بلکہ سیاسی بغاوت سمجھا گیا۔ تو ناظرین، اسلامی سزا کا فلسفہ انتقام نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔